अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नए वजीर आजम और नए वजीर आला पंजाब के हवाले से आसिफ अली जरदारी ने बड़ी अहम तजवीज़ दी है अपोजिशन जमातों को भी और मुस्लिम लीग काफ को भी कि चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन यानी चौधरी बरादरान क्यों अपोजिशन के पास आने के लिए तैयार हुए हैं। कल मैंने एक विलाग किया था जिसमें एलामिया पढ़कर सुनाया था आसिफ अली जरदारी और चौधरी बरादरान के चौधरी परवेज लाई के दरमियान मुलाकात का। उसमें से मैंने अखज़ ये किया था क्योंकि एलामिया खुद बोल रहा था, एलामिया के अल्फाज, एलामिया के जुमले, अंदाज़ा उसमें से हो रहा था। मैंने कल आपको जब एलामिया पढ़कर सुना रहा था तो मैंने ये कहा था कि भैया एलामिया क्लियर बता रहा है कि काफ लीग तैयार हो गई है अपोजिशन के पास आने के लिए, और आसिफ अली जरदारी ने कोई बड़ा दाना डाल दिया है काफ लीग को। तो आज के विलाग में बताऊंगा कि काफ लीग भी क्यों राजी हुई है और क्या नून लीग और मौलाना फजल रहमान इस तजवीज़ पर, आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ पर एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे इस तजवीज़ पर एग्री, उसमें फ़ायदा क्या है, किसका है, नुकसान किसका है। ये तजवीज़ अहम है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी कि नया वज़ीर आला पंजाब कौन होना चाहिए और वज़ीर आज़म किसको बनना चाहिए। दोनों ओहदों के हवाले से बड़ी अहम तजवीज़ है। तो आसिफ अली जरदारी की जो ये मेल मुलाकातें हुई हैं, स्पेशली गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकातें हुई, आज जो दिन गुजर गया इसमें तो आसिफ अली जरदारी मंसूरा गए थे और जमात इस्लामी का एक वोट है सेनेट में, सेनेटर मुश्ताक हैं जमात इस्लामी के, और एक वोट है कौमी असम्बली में। यानी वो हैं तो एमएमए के प्लेटफार्म से, मुंतखब एमएमए के प्लेटफार्म से हुए हैं, टिकट पे हुए हैं, लेकिन हैं तो जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली। तो दो वोट हैं टोटल। कौमी असम्बली में सेनेट का वोट तो किसी काम का नहीं है, वोट एक ही है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद में जो वोटिंग होगी वो वोट एक ही है, वो है जमात इस्लामी का एक अब्दुल अकबर चित्राली का। लेकिन जमात इस्लामी का एक वोट भी बड़े काम का होता है क्योंकि एक वोट से भी बंदा हार सकता है। तो इसलिए जमात इस्लामी के पास पहले जाना था आसिफ अली जरदारी ने इन मेल मुलाकातों से भी पहले, लेकिन तबीयत नासाज अचानक हो गई थी उनकी तो वो नहीं जा सके थे। फिर गुज़श्ता रोज़ गए हैं। तो लियाकत बलोच और राजा परवेज़ अशरफ ने मीडिया टॉक वगैरह की, लेकिन इतलात ये हैं कि जमात इस्लामी ने कहा है कि हमें मुशावरत के लिए, जमात से मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। बहरहाल आसिफ अली जरदारी मंसूरा गए हैं तो इसका मतलब है कि जमात इस्लामी भी उनको इनकार नहीं करेगी, मायूस नहीं करेगी। वैसे भी अब एमएमए इत्तेहाद में शामिल है, अपोजिशन का हिस्सा है, तो जमात इस्लामी का हुकूमत का साथ देना या इमरान खान को बचाना बनता नहीं है, क्योंकि खुद जमात इस्लामी भी नकाद रही है, इमरान खान की हुकूमत की नकाद रही है, हुकूमत के पर तनकीद कर रही होती है। और सिराजुल हक कह चुके थे कि भाई सारे आ जाए, हम आखिर में आएंगे और जब हम निकलेंगे तो फिर हुकूमत की बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। इस तरह की बातें करते रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी को भी बहरहाल ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई है। तो मैं उम्मीदवारों के हवाले से बात कर रहा था। कल भी मैंने विलाग किया था कि उम्मीदवार कौन होंगे, उसमें एक्सपेक्टेशन मैंने दी थी। जो जो मुख्तलिफ तजावीज़ अभी तक आ रही थी, जिन जिन के नाम आए थे, मैंने उनके सारों के नाम बताए थे। आसिफ अली जरदारी का अपना नाम भी बताया था कि उनके हवाले से क्यों ये तसर चल रहा है कि वो भी ख्वाहिशमंद है वज़ीर आज़म के। खुर्शीद शाह का नाम क्यों आया था, क्यों वो उसमें उनका नाम गर्दिश कर रहा था, वो किसकी तजवीज़ थी, अब किसका है नाम, मुख्तलिफ नाम आए थे। तो ये मैंने आपको कल तज्जिया और एक्सपेक्टेशन दी थी, लेकिन अब ठोस जो ज़राए हैं, एक ज़िम्मेदार ज़राए हैं, वहाँ से खबर ये आ रही है, ठोस खबर जिसको आप कहें, कि आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ दी है कि नून लीग का वज़ीर आज़म होना चाहिए और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना चाहिए। यही तजवीज़ हुसैन नवाज़ भी ये बात कर चुके हैं
اور پہلے میاں نواز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف پہلے شاید نہیں چاہتے تھے کہ عبوری سسٹم میں حصہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت کے ہوتے ہوئے ہم کوئی اقتدار لیں. تو اب جب اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی سائڈ پہ ہوئی ہے اور پی ڈی ایم بھی ظاہر راضی ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، تو ایسے میں پھر میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کو بھی بچانا ہے، بھائی کو بھی بچانا ہے. ظاہر ہے بھائی تو نہیں جائیں گے، میاں نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کہیں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ بھائی کو پتہ ہے کہ ووٹ میرا نہیں ہے. پنجاب میں جو نون لیگ کا ووٹ ہے وہ بھائی کو، چھوٹے کو پتہ ہے، شہباز شریف کو، کہ میرا نہیں ہے، وہ میاں نواز شریف کا ہے. تو وہ میاں نواز شریف کو چھوڑ کر کہیں کے نہیں رہیں گے شہباز شریف صاحب. اس لیے شہباز شریف کو تو وہ تو جا ہی نہیں سکتے نواز شریف کو چھوڑ کر، یا کوئی نئی پارٹی بنائیں گے، ایسا کچھ نہیں کریں گے، یا نون لیگ کو دو حصوں میں، نون لیگ سے شین لیگ بنا دیں گے جس طرح شیخ رشید دعویٰ کرتا رہا ہے. اس طرح کا کوئی سین شہباز شریف نہیں بنائیں گے. تو بہرحال میاں صاحب نے بھائی کو راضی بھی کرنا تھا، پارٹی کو بھی راضی کرنا تھا، پارٹی کو بچانا بھی تھا، کیونکہ اختلاف تو نون لیگ میں بہر کیف آ رہا تھا. نون لیگ کے اندر میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ بہت کم لوگ تھے جو لیڈران ہیں. پبلک تو پوری نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے، تقریباً 99.9% پبلک جو ہے اس کی دل کی ترجمانی تو میاں صاحب کر رہے تھے. یہ پبلک کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں بہت سارے مفاد پرست ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے یعنی وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں پودے. تو وہ نواز شریف کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے ماں سوائے چند رہنماؤں کے. تو بہت ساروں نے، خواجہ آصف نے، بہت ساروں نے انٹرویوز میں، ٹی وی ٹاک شوز میں نواز شریف کے بیانے کے ساتھ بھی اختلاف کرتے رہے ہیں کہ یہ بیانیہ نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے میاں نواز شریف بھی پارٹی کا مزاج بھی دیکھ رہے تھے، پارٹی کی خواہش بھی دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے پھر یہ بات کی کہ جی چلو، انہوں نے رضامندی ظاہر کی کہ چلو جی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا لے، کیونکہ بڑی پارٹی تو نون لیگ ہی ہے قومی اسمبلی میں. پنجاب میں بڑی پارٹی نون لیگ ہے تو حق نون لیگ کا بنتا ہے. لیکن قومی اسمبلی میں یہی تجویز پھر آصف علی زرداری نے بھی دی ہے کہ جی شہباز شریف کو وزیر اعظم بننا چاہیے. اس پر تقریباً سب جماعتیں راضی ہیں، یعنی کوئی ایک جماعت نہیں ہے جو راضی نہ ہو. جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان، ان کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی راضی ہیں کہ بھائی بڑی جماعت ہے نون لیگ، تو نون لیگ کا وزیر اعظم بننا چاہیے. پیپلز پارٹی خود تجویز کر رہی ہے شہباز شریف کا نام کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. نون لیگ، نواز شریف اور نون لیگ راضی ہیں. اور جو باقی جماعتیں ہیں چھوٹی، ان کا تو پی ڈی ایم کی چھوٹی جماعتیں، ان کا اتنا رول نہیں ہے. سردار اختر منگل کی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، اے این پی کی، تو اے این پی تو ہے نہیں پی ڈی ایم میں، ان کی بھی ایک ہی نشست ہے. اور اس طرح مطلب باقی جماعتیں تو نہیں ہیں. جمعیت علماء پاکستان نہیں ہے، اور شیرپاؤ کی پارٹی نہیں ہے، نیشنل پارٹی نہیں ہے قومی اسمبلی میں، یا محمود خان اچکزئی کی پارٹی بھی قومی اسمبلی میں، ان کا بھی ووٹ نہیں ہے، جمعیت اہل حدیث کا بھی ووٹ نہیں ہے. تو باقی جماعتوں کا میٹر نہیں کر رہی قومی اسمبلی میں، کیونکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے. یہ باہر اگر کوئی اسٹریٹ پاور کرنا ہوتا، کوئی جلسہ جلوس کرنا ہوتا، تو ان جماعتوں کو بھی شامل کرتے. تو بہرحال تقریباً سب جماعتیں راضی ہیں. کاف لیگ بھی راضی ہے. ظاہر ہے وزیر اعظم تو کاف لیگ کا تو نہیں بنے گا، لیکن وزارت اعلیٰ کے حوالے سے تھوڑا سا لفڑا ہے. وزارت اعلیٰ کا امیدوار ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کی تجویز یہ ہے کہ انہوں نے تجویز کیا ہے کہ جی پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دی جائے. یہ آصف علی زرداری نے تجویز بھی دے دی ہے اور پرویز الہی کو آسرا بھی دے دیا ہے کہ جی وزارت اعلیٰ آپ کو لے کر دیتے ہیں، آپ آ جائیں. تو جو کل اعلامیہ جاری کیا گیا تھا وہ اس آسرے پر جاری کیا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب خوش تھے اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے. اچھا، اس پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے، خبریں یہ مارکیٹ میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی ساری جماعتوں نے تقریباً اتفاق کر لیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی اتفاق کر لیا ہے، تو باقی سب جماعتیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے. نون لیگ کے حوالے سے جو ہے کچھ مسئلے مسائل ہیں. نون لیگ کو چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ریزرویشن ہے.
یہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن مجھے تو مولانا فضل الرحمان کی رضامندی کے حوالے سے بھی میری بات نہیں ہوئی، میرا رابطہ نہیں ہوا مولانا کے ساتھ، لیکن مجھے مولانا کے حوالے سے بھی ڈاؤٹ ہے کہ مولانا نے بھی یہ خبریں شاید ابھی تک کنفرم نہ ہو کہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی راضی ہیں پرویز الہی کے نام پر۔ ہاں، جب تک نون لیگ راضی نہیں ہوگی تب تک مولانا کیسے راضی ہوں گے؟ مولانا کا تو پنجاب میں تو اسٹیک ہے ہی نہیں، تو مولانا راضی تب ہوں گے نا جب نون لیگ راضی ہوگی، جو بڑی پارٹی ہے اور مولانا کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے، پی ڈی ایم میں شامل ہے، تو مولانا نون لیگ سے پہلے کیسے راضی ہوں گے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو لیکن بہرحال نون لیگ کے حوالے سے ریزرویشن یہ ہے، اور آصف علی زرداری نے تجویز کیوں دی ہے، پرویز الہی کو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری بھی نہیں چاہتے کہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ بنے۔ ایکچولی وہ اس لیے کیونکہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جو پچھلے سالوں میں صفایا ہوا ہے، اس کو ریکور کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی، اپنی ریہیبلیٹیشن چاہ رہی ہے، بحالی چاہ رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی بحالی ریسٹوریشن تب ہوگی نا جب نون لیگ نہیں آئے گی، کیونکہ نون لیگ آئی تو پھر پیپلز پارٹی کا وہی حال ہوگا، یہی حال ہوگا جو ابھی تک رہا ہے پچھلے سالوں میں۔ تو آصف علی زرداری دلی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ آئے، ملک احمد خان آئے یا حمزہ شہباز آئیں یا کوئی اور نون لیگ کا آئے، وہ چاہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی آئے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے آنے سے ہی آصف علی زرداری کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا اسپیس مل سکتا ہے۔ چودھری پرویز الہی اور آصف علی زرداری کا پلان یہی ہے کہ جی پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو قاف لیگ بھی ان 6-8 مہینوں میں، سال میں یا 1.5 سال میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنا میدہ سیٹ کرے، سمجھیں، تو قاف لیگ بھی اپنا اسپیس تھوڑا سا ٹھیک کرے، اور جہاں جہاں قاف لیگ کے ووٹ ہیں، جہاں جہاں قاف لیگ سمجھ رہی ہے کہ یار یہاں پہ ہمارے اتنے ووٹ ہیں اور یہ کینڈیڈیٹ ہوگا تو ہم نشست لے سکتے ہیں، نون لیگ کو ظاہر ہے تنگ نہ کرنے کے حوالے سے نون لیگ کو کے لیے مسائل پیدا مزید شاید نہ کیے جائیں، کیونکہ کمٹمنٹ ہوگی، ایسے تو نہیں ہوگا کہ قاف لیگ کو ایسے بنا دیں گے۔ لیکن بہرحال آصف علی زرداری گنجائش اپنی اسپیس سمجھ رہے ہیں کہ وہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے تو مجھے اسپیس، کیونکہ پرویز الہی چودھری برادران اور آصف علی زرداری کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، قاف لیگ کی قیادت جو ہے آصف علی زرداری پر ٹرسٹ کرتی ہے۔ میں نے کل بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ اسی طرح ٹرسٹ کرتی ہے جس طرح ANP اور اسفندیار ولی آصف علی زرداری پر ٹرسٹ کرتے ہیں، قاف لیگ بھی بالکل اسی طرح ہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو قاف لیگ زرداری صاحب کی باتوں میں آ سکتی ہے، ان کے وعد وعید پر بھروسہ کر سکتی ہے، لیکن نون لیگ کا کیا بنے گا؟ مسئلہ یہ ہے، نون لیگ ایسے تو ابھی تک نون لیگ نے فیصلہ نہیں کیا کہ پرویز الہی کو وہ قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ 3.5 سال میں PTI کے وزیر اعلیٰ ہیں جو وسیم اکرم پلس، جو عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں، رائٹ ہینڈ ہیں، وہ اب ظاہر ہے نون لیگ کا نقصان کرنا تھا تو اس نے کرنا تھا، وہ اتنا نقصان نہیں کر پائے نون لیگ کا، جتنی بھی گرفتاریاں کی ہوں مرکزی لیول پر قیادت کی رہنماؤں کی، لیکن نون لیگ کا اتنا نقصان نہیں کر سکا عثمان بزدار۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ 1.5 سال میں، سال 1.5 میں چودھری پرویز الہی نون لیگ کا مزید زیادہ نقصان کر دے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پرویز الہی جو 1.5 سال میں آ کے زیادہ نقصان کریں، تو اس سے بہتر ہے نون لیگ کے لیے جو ہے یہی چلتا رہے، عثمان بزدار کم از کم نون لیگ کا کوئی بڑا کوئی نقصان تو نہیں کر پایا 1.5 سال میں، تو 3.5 سال میں اگر نہیں کر پایا تو اگلے 1.5 سال میں نہیں کر پائے گا۔ اس میں نقصان کرنے والی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں کام کرنے والی صلاحیت نہیں ہے، تو نقصان کیا پہنچائے گا عثمان بزدار؟ تو نون لیگ اس پہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ عثمان بزدار ہی رہے۔ اگر ہمیں نون لیگ کو یعنی وزیر اعلیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں، آصف علی زرداری، یا اتفاق نہیں ہوتا اس پہ،
तो फिर बेहतर है कि चौधरी बरादरान के अलावा तो यही चलते रहें। तो लेकिन मरकज़ कैसे फिर तब्दील होगा, मरकज़ में कैसे तब्दीली होगी? चौधरी बरादरान के साथ अगर वजारत आला उनको न दी जाएगी तो फिर मरकज़ में तो नहीं आएंगे वो इमरान खान को हटाने के लिए। तो नून लीग उनको नुस्खा दे रही है कि भाई हमारे पास बंदे हैं ना, काफली जो जो पीटीआई के बंदे जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं नून लीग के अगले इलेक्शन में, वो हमारे साथ हैं। उनके ज़रिए हम तब्दीली ले आते हैं, इमरान खान को हटा देते हैं। तो ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अभी फैसला करना है फाइनल नवाज शरीफ ने। आसिफ अली जरदारी की ये तजवीज़ मेचुअर तजवीज़ सामने होकर आई है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर तो तकरीबन इत्तफाक हो गया है, ये समझे फाइनल है। अभी तक जो तजवीज़ है सब जमातों की यही राय है, लेकिन परवेज़ इलाही का मामला फंसा हुआ है। आसिफ अली जरदारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए। मौलाना भी तब राज़ी होंगे मेरी राय के मुताबिक कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ राज़ी नहीं होते तब तक मौलाना भी राज़ी नहीं होंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ ने ज़ाहिर है मुशावरतों का सिलसिला ये चल रहा है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपना फैसला देना है। तो देखते हैं नून लीग परवेज़ इलाही पर राज़ी होती है या उस्मान बुज़दार को ही कंटिन्यू कराने की राय देती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।